الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافی روز جزا احمد مجتبیٰ جناب سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 11ویں شریف ہے اور پیران پیر حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس حوالے سے اس کو بڑی 11ویں شریف کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اسی حوالے سے چند چیزیں آپ احباب کی گوش گزار کروں گا۔ اس مہینے میں یعنی ربیع الثانی میں آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو بڑی 11ویں شریف کہتے ہیں۔ پہلے ہمارے یہاں میرے آنے سے پہلے کچھ بچے ہر 11ویں شریف کو گلیوں میں جاتے تھے، چندہ اکٹھا کرتے تھے۔ میرے آنے کے بعد بھی تقریباً یہ سال ڈیڑھ تک یہ سلسلہ چلتا رہا، مگر یہ بچہ شکیل ہے۔ میں اس کو یہ کہتا تھا کہ مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا کہ گلیوں سے محلوں سے چندہ اکٹھا کرنا، مگر یہ بچے مجھے پھر جو ہے حوصلہ دیتے تھے، کوئی بات نہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ نظر سے گزرتی تھی۔ آخر کار میں نے ان بچوں کو پھر منع کر دیا کہ یار آئندہ آپ نے گلیوں بازاروں میں نہیں جانا۔ کافی معاملات ہوتے ہیں، لوگ کچھ سمجھتے ہیں، کچھ اپنے ذہن کے مطابق کچھ خیالات کرتے ہیں۔ الخیر کافی دن جو ہے 11ویں شریف کے حوالے سے میں خاموش رہا، مگر دل کے اندر مجھے یہ بات کھٹکتی تھی کہ ہم اہل سنت ہیں اور یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، مگر اس کو ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں، کیسے اس کو جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو خیر اللہ پاک نے توفیق بخشی، دل کے اندر یہ خیال آیا کیوں نہ ہو کہ ہر 11ویں شریف کو جتنا ہو سکے اپنی جیب سے ہی کچھ کر کے جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری کیا جائے، تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ احباب کے تعاون سے بھی یہ معاملہ مزید آگے بڑھے گا۔ آج مختصر وقت کے اندر جو چیزیں میں نے عرض کرنی ہیں، ہم 11ویں مناتے ہیں، ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے 11ویں منانا کہاں لکھا ہے، 11ویں شریف کا قرآن حدیث میں جواب دیں، نہیں ہے تو پھر اس کے منانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصالہ ثواب کے لیے محفل منعقد کی جاتی ہے، جس کا عنوان، جس کا موضوع 11ویں شریف کے حوالے سے ہوتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جی اس کا ثبوت قرآن سے نہیں ہے، اس کا ثبوت حدیث سے نہیں ہے، ہمیں دکھائیں کب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے 11ویں منائی یا اس کے بعد حضور کے اصحاب نے منائی۔ تو یہ اس کے بعد یہ اعتراض ہوتا ہے کہ دن اور تاریخ مقرر کہاں لکھی ہوئی ہے جب تم مناتے ہو؟
اور کبھی یہ کہ اللہ کے نام پر یعنی اللہ کے نام کے علاوہ بھی غیر اللہ کے نام پہ دینا ہمارے اوپر یہ فتویٰ ہوتا ہے کہ حرام ہے، جیسے ہم نے اہتمام کیا اور غیروں کی نظر میں یہ چیزیں حرام ہیں۔ تو بسا اوقات ان سوالات سے ایک قدم آگے بڑھ کر بھی لوگ یہ ہمارے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، مگر علم کی کمی ہونے کے تحت ہم جیسے میرے سے کوئی بندہ سوال نہیں کرے گا آپ 11ویں کیوں مناتے ہیں، اور 11ویں کا ثبوت قرآن سے دیں یا حدیث سے دیں۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ عالم ہے اور یہ بندہ علم رکھتا ہے، اور مجھ سے کوئی بندہ سوال نہیں کرے گا، مگر آپ جیسے لوگوں سے وہ ضرور سوال کرتے ہیں، کیونکہ علم والے کو وہ کبھی بھی جو ہے اپنے انداز میں یعنی جیسے گمراہ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ علم والا ہوتا ہے۔ مگر آپ جیسے افراد جو علم سے غافل ہیں، بس یہ سنا کہ 11ویں شریف ہے، اب اس چیز کا نہیں پتہ کہ 11ویں شریف ہوتا کیا ہے، 11ویں شریف مناتے کیوں ہیں، اور 11ویں شریف میں کیا کیا جاتا ہے۔ یہ تھوڑی سی مختصر چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ اگر کسی غیر مقلد کے ساتھ، کسی وہابی دیوبندی کے ساتھ کوئی بات ہوتی بھی ہے تو کم از کم آپ اس کو جواب دینے والے تو ہونا کہ ہم اس وجہ سے یہ 11ویں شریف کا اہتمام جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اس مسئلے کو آئندہ دور میں آپ کے سامنے کچھ حالات آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے 11ویں کرنے والوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ تم کیوں مناتے ہو۔ اگر ہم سے کوئی سوال کرتا ہے، آپ سے کوئی سوال کرتا ہے بھی آپ 11ویں شریف کیوں مناتے ہو، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، لیکن ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سننا ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ احباب کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں آسان لفظوں میں، تاکہ آپ کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے، تاکہ آپ کسی کو بھی جو ہے وہ جواب دے سکیں گے۔ اب ایک شخص نے کبھی 11ویں منائی بھی، اسے پتہ ہی نہیں 11ویں شریف کے اندر ہوتا کیا ہے، وہ دوسرے پہ اعتراض کرتا ہے۔ اب سوال ان سے کیا جائے گا جو 11ویں شریف مناتے ہیں، اور 11ویں شریف جو ہے وہ کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، جب ختم 11ویں شریف منانے والے سے پوچھا جاتا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ محض اشعال ثواب کی محفل ہے، اشعال ثواب کی محفل ہے۔ تو اس وقت جناب چونکہ اشعال ثواب شیخ عبد القادر جیلانی کو روح کو کیا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، یا اس کے بعد بزرگان دین ہیں، ان کی روحوں کو جو ہے یہ اشعال ثواب کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کا نام از خود لوگوں نے 11 تاریخ کی بنسبت اس کو 11ویں کا نام جو ہے وہ دے دیا۔ اب سب سے پہلے جاننا یہ ہے کہ اشعال ثواب کرنا شریعت میں جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اشعال ثواب کے حوالے سے ہمارے اوپر بڑے اعتراضات آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی فوتگی کے بعد کل خوانی کہاں ہے، اور تیسرا کہاں ہے، اور ساتے کا ختم کہاں ہے، 21واں دن کہاں ہے، 40واں دن کہاں ہے۔ آپ نے اپنے صرف جو ہے ایک روزی کا ایک بہانہ اور کھانے کا جو ہے وہ ایک آلہ تلاش کیا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اشعال ثواب ہوتا کیا ہے۔ اشعال کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بھیج دینا، اور ثواب کا معنی ہوتا ہے عمل کا بدلہ۔ اشعال کا معنی کسی کو کوئی چیز بھیج دینا، اور ثواب کا معنی ہوتا ہے عمل کا بدلہ۔ تو گرامی قدر حضرات، وہ چیز کسی کو بھیجنا جس کے باعث اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس شخص کو رحمت اور مغفرت ملے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس سے شفاعت جو ہے وہ مل جائے، یہ ہوتا ہے اشعال ثواب۔ اشعال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھیجنا، اور ثواب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ثواب کا معنی ہوتا ہے عمل کا بدلہ۔ عمل ہم نے کیا لیکن بھیج کسی اور کو دیا۔ تو اس کو آسان لفظ میں سمجھ لیں کہ عمل کوئی کرتا ہے مگر اس کا پھل کوئی کھاتا ہے، محنت کوئی کرتا ہے مگر اس کا پھل جو ہے وہ کوئی اور کھاتا ہے۔
یعنی اس پر ملنے والے ثواب کو کسی دوسرے عزیز بھائی اور محبوب کو تحفے میں ہم پیش کر دیتے ہیں کہ یہ ایصال ثواب ہے، اور اس میں کوئی شرعاً جو ہے وہ قباحت نہیں ہے، کیونکہ عموماً ہماری دنیاوی امور زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ایک شخص کماتا ہے، مگر اس کے ایک کمانے کے تحت اس کی بچیاں، اس کے بیٹے، اس کے والدین، اس کی بیوی، یہ سارے جو ہے کما ایک رہا ہے، محنت ایک بندہ کر رہا ہے، مگر اس کا بدلہ سارے گھر والے کھا رہے ہیں۔ آج تک کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے کہ محنت کوئی اور کرے اور بدلہ ہم اس کا جو ہے ہم لے لیں۔ ذری بات ہے، ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک یہ کام کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میری اولاد کا مستقبل بن جائے اور میرے گھر والے سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور میں اپنے والدین کی خدمت جو ہے وہ کر سکوں۔ جب سارا دن محنت کر کے اس کے بدلے میں ملنے والی جو دولت ہے وہ شام کو لا کر اپنے گھر میں دیتا ہے، تو گھر والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ، اللہ تمہیں جو ہے وہ جزا دے، کہتے ہیں ماشاء اللہ، یا کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام، اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ قرآن میں دکھائیں نا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ گھر والوں کو کما کے لائیں، محنت تو میں نے کی تھی اور کھا میری اولاد رہی ہے، محنت تو میں نے کی تھی، کھا جو ہے وہ میرے والدین رہے ہیں۔ تو یہ قرآن میں کہاں ہے؟ حدیث میں جو ہے وہ کہاں ہے؟ تو ناظرین کرام، جب ایسی چیزیں دنیا میں ان کو منع کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر آخرت میں بھی اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے تو دنیا میں رہ کر ہم جو ہے کوئی ایسا عمل کر کے اس کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں تاکہ اس بندے کی بخشش کا سبب بن جائے۔ اگر گناہ گار ہے تو اس کی بخشش کا سبب بن جائے، اگر وہ جناب بخشا ہوا ہے تو اللہ اس کے درجات میں بلندیاں عطا فرما دے، تاکہ کل ہمارے مرنے کے بعد بھی کوئی ایسا انتظام ہو جائے۔ یہ تب پتہ چلے گا جب آخری منزل ہمارے سامنے ہوگی، اس وقت کوئی بھی جو ہے وہ دیکھنے والا، پہچاننے والا نہیں ہوگا۔ تو گرامی قدر حضرات، ایصال ثواب میں کیا چیز جو ہے وہ شامل ہے؟ ثواب نیک ہی عمل پر ملتا ہے، جو بھی عمل کریں گے اگر نیک ہے تو اس پہ ثواب ملے گا، اگر کوئی عمل نیک نہیں ہے تو اس پہ ثواب ہمیں قطعاً نہیں ملے گا۔ مثلا دعا ہے، دعا ایک عبادت ہے، اور اس کے بعد جب دعا مانگتے ہیں اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ نماز ہے، پڑھتے ہیں اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ روزہ ہے، رکھتے ہیں اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور خیرات وغیرہ اعمال جن کا اہتمام کیا جائے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اخروی لحاظ سے جو ہے اس کو تحفہ دے دے کہ مرنے والے اب تیری کتاب تو عمل کی بند ہو گئی، مگر تو عمل کر نہیں سکتا، مگر میں ہوں نا، میں تو عمل کر سکتا ہوں۔ عمل کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے آج ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، جو ثواب ملے گا وہ غوث اعظم کی روح کو چلا جائے گا، ہمیں تو کچھ ملے گا ہی نہیں، ہمارے بیٹھنے کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ثواب جتنے لوگوں کو آپ پہنچائیں گے وہ سب کو جو ہے وہ برابر پہنچے گا، اور آپ کے نامہ اعمال میں وہ ثواب بھی لکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے ایصال ثواب غوث اعظم پہ نام پہ کر دیا، مگر ہم ایک دو گھنٹہ ایسے بیٹھے رہے، ہمارے نامہ اعمال میں تو کچھ لکھا نہیں گیا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب قرآن عزیز فرقان حمید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ والذین، وہ لوگ، جاؤ من بعدہم، جو آئے ان کے بعد، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے بھائی، ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے داد کے نان کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ خود قرآن کی آیت ہماری تربیت اور رہنمائی فرما رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری بخشش فرما، اور ہم سے پہلے جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے ان کی یا اللہ بخشش فرما۔ تو اس آیت سے بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان اب پہلے اپنے لیے اور پھر اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرے، تو یہ بلا شبہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ایصال ثواب جو ہے وہ پہنچتا ہے، بلکہ دعا
بھی اس کو جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہاں دعا کی بات ہے، تو مگر سوال یہ ہے کہ دعا کرنے سے مسلمان کو فائدہ ہوگا یا نہیں؟ بعض لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز فرقان حمید کے اندر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر والدین کی اولاد کو یہ تحفے میں دیا، اور رب کیا فرما رہا ہے قرآن میں؟ رب العالمین اس بات کا ارشاد فرما رہا ہے، اے انسان اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر اور میری بارگاہ میں عرض کر، اے پروردگار عالم رب ارحمہما، اے میرے رب رحم فرما ان دونوں پہ، یعنی میرے والدین پہ، جیسے کہ انہوں نے بچپن پہ میرے اوپر رحم فرمایا تھا، یعنی پیار والا معاملہ، شفقت والا معاملہ۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا مانگو کہ یا اللہ میرے والدین کے ساتھ ایسی محبت فرما، ایسی شفقت فرما کہ جیسے میرے ماں باپ نے میرے بچپن میں میرے اوپر شفقت فرمائی تھی۔ اب اگر دعا کا مسئلہ ہے، یعنی دعا کا فائدہ اگر نہ ہوتا تو رب تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ یہ دعا اپنے والدین کے لیے کرو۔ تو اس بات سے یہ پتہ چلا کہ دعا جب کی جاتی ہے تو اس کا فائدہ مرنے والے کو ضرور پہنچتا ہے۔ یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کی آیت مقدسہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کا 3 رکوع ہے، اس کے اندر یہ آیت مقدسہ موجود ہے۔ تو ناظرین کرام، اور پھر آگے ہم دعا کرتے ہیں نماز کے اندر، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب ہوگا، وہ قیامت کا دن ہے۔ تو مخالفین اپنے دفاع کے لیے قرآن کی آیت سامنے رکھتے ہیں کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ کمائے گا وہ اسی کے کام آئے گا، اس لیے کسی کو اشارے ثواب کر ہی نہیں سکتے۔ جب قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ اپنا اپنا عمل کام آئے گا، کسی کا آئے گا ہی نہیں، تو پھر کسی کو اشارے ثواب کرنے سے اس کو سوال پہنچتا ہی نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے اگر قرآن کو وہ پڑھیں اور قرآن کو جو ہے وہ سمجھیں، قرآن تب سمجھ آتا ہے جب پہلے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو اور روشنی جو ہے لائٹوں کی نہ ہو بلکہ محبت مصطفیٰ کی روشنی ملے، پھر قرآن سمجھ آتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں پھر قرآن والا خود سمجھانے آ جاتا ہے، لیکن پہلے جو ہے وہ جو صاحب قرآن ہے اس کی محبت کا دل میں ہونا ضروری ہے، ورنہ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ فرمایا بڑے ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے اور بڑے ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھ کر ہدایت پا جائیں گے۔ ہر شخص قرآن پڑھنے والا ہدایت کے راستے پہ نہیں چلتا، اور ہر شخص قرآن پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوتا۔ تو اس آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس کا حکم جو ہے وہ پہلی شریعتوں میں تھا، پہلی امتوں میں تھا، اب اس امت میں یہ مسئلہ جو ہے کہ صرف اپنے عمل کام آئیں گے وہ منسوخ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ یہ حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتوں کے لیے تھا، نہ کہ مصطفیٰ کی امت کے لیے جو ہے وہ یہ تھا۔ اور پھر جو ہے فرمایا کہ انسان کا ساج سے مراد اس کا سبب ہے، یعنی اگر کوئی دوسرا شخص بھی کوئی عمل کرے تو وہ بھی سبب بنتا ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی اگر کوئی دوسرا شخص عمل کرے تو مرنے والے کے لیے وہ سبب بنتا ہے، وہ کیسے؟ حدیث سے مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جو مسلمان فوت ہو جائے اور اس کی نماز جنازہ میں 100 مسلمان شامل ہو جائیں، 100 مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں، ایک روایت میں ہے کہ 40 بندے اس کی نماز جنازہ پڑھیں، اور ایک روایت میں ہے کہ 3 صفیں اس کی نماز جنازہ کے لیے ہو جائیں، اور وہ اس کے لیے دعا کری۔ تکبیر ہم پڑھتے ہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لی حینا، پھر اس کے بعد ومیتنا۔ کبھی ہم اس کا ترجمہ پڑھیں تو دعا میں کیا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لی حینا، اے اللہ ان کو بخش دے جو زندہ ہیں۔ اور لوگ تو مرنے والے کے لیے دعا نہیں کرنے دیتے، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ زندوں کے لیے دعا کرو۔
حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اور یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں یہ حدیث ہے، کوئی عام نہیں ہے۔ اللہم اغفر لی حینا، جو وہ سارے اکٹھے ہو کر جو پہلے جو ہے اپنی بخشش کی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ جو زندہ ہیں ان کی بخشش فرما، پھر کہتے ہیں ومیتنا، یا اللہ جتنے ہمارے مردہ بھائی ہیں اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے یا اللہ ان کی بخشش فرما۔ تو ہمارا تو اس پہ ایمان ہے اور ہمارے پاس یہی ہے، نہ تو ہمارے کوئی اعمال ہیں، نہ ہمیں ہمارے اعمال پہ کوئی امید ہے کہ ہمیں یہ بچا سکیں گے۔ ہمیں امید ہے تو رب کی رحمت پہ ہے اور مصطفیٰ کی شفاعت پہ ہے، یا اس کے بعد ہمارے مرنے کے بعد کوئی ہماری اولاد میں سے، کوئی ہمارے دوست احباب میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اصالہ ثواب کی محفل کر دے، کچھ پڑھ کے جو ہے وہ بخش دے، ہو سکتا ہے اللہ اس کی برکت سے ہماری بخشش فرما دے۔ ایک بادشاہ کی والدہ فوت ہو گئی تو اس کے ایک دوست تھے قاری صاحب۔ اب جناب جب ختم کل تھا تو انہوں نے بڑے بڑے مدرسوں سے منزل اکٹھی کروائی جیسے ہم عموماً کرواتے ہیں، کسی نے کہا اتنے قرآن کا ثواب دیا، کسی نے کہا اتنے قرآن کا اصالہ ثواب کیا، مگر ان کے جو دوست تھے نا وہ آئے، انہوں نے کہا یار میرے پاس اور تو نہیں ہے، مگر بسم اللہ کا جو با ہے نا، اس با کا جو نقطہ میں نے پڑھا ہے نا، اس نقطے کا جو ثواب اللہ نے مجھے دیا ہے نا وہ میں تیری ماں کے لیے اصالہ ثواب کرتا ہوں۔ اب بادشاہ پریشان ہو گیا اور ساتھ میں غصے میں بھی ہے کہ یہ تو میرا قریبی ہے، اس کو تو چاہیے تھا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ منزل اکٹھی کر کے دیتا۔ اب جناب وہ ناراض ہو گیا، دوستی ختم ہو گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جناب ایک دن جو ہے بادشاہ نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ ماں جی سنائیں کیسی جو ہے وہ آگے منزل جو ہے وہ چل رہی ہے، تو اس کی ماں نے کہا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ اب اس بادشاہ نے پوچھا ماں جی ایسا کیا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بخش دیا ہے؟ اس وقت اس کی بادشاہ کی ماں نے کہا اور تو بیٹا کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ جس نے بسم اللہ کے با کے نقطے کا اصالہ ثواب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے با کے نقطے کی برکت سے مجھے معاف فرما دیا ہے۔ اس کی رحمت جو ہے وہ بخشنے کے بہانے تلاش کرتی ہے، تو ہمارے پاس تو ہے یہ، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام آج تک جو ہے لوگوں کو ایسے گمراہ کیا جا رہا ہے، اور جو آیات بینات کافروں کے لیے نازل ہوئی ہیں، جو کافروں کے مردوں کے لیے نازل ہوئی ہیں، ان آیات کو اٹھا کے مسلمانوں پہ چسپا کیا جا رہا ہے، تو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن عزیز فرقان حمید کے اندر بے شمار جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ بیان فرما دیا ہے، تو پھر ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ جو میں نے مختصر گفتگو کی ہے آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ پھر عرض کر دیتا ہوں، 11ویں شریف ہم اس لیے مناتے ہیں، یہ اصالہ ثواب کی محفل ہوتی ہے۔ کس لیے ہوتی ہے؟ اصالہ ثواب۔ اور 11ویں چاند یعنی چاند کی 10ویں رات 11ویں کی ہے، اس نسبت سے اس کو 11ویں کہتے ہیں۔ کوئی آپ کو یہ بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ یار دن مقرر کرنا تو دین اسلام میں ہے ہی نہیں، آپ 11ویں کے دن جو ہے، تو ہم نے کس کتاب میں لکھا ہے کہ 11ویں کو نہ ہی تو گنہگار ہو جاؤ گے؟ جب تمہارا جس وقت تمہارا دل چاہے، جب تمہارا دل کرے، جب تمہیں وقت ملے، جب تمہاری جیب اجازت دے، تو آپ 11ویں شریف کا یا کوئی بھی اصالہ ثواب کی محفل جو ہے آپ سجا سکتے ہیں۔ اور 11ویں شریف پورا مہینہ چلتی ہے، کوئی 5 کو کر رہا ہے، کوئی 10 کو کر رہا ہے، کوئی 15 کو منا رہا ہے، کوئی 20 کو منا رہا ہے، یعنی ہر بندے کا اپنا ایک عقیدہ ہے۔ اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کی نسبت سے یہ چیزیں منائی جاتی ہیں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ولی کامل ہیں، ابھی دنیا میں آئے نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی بشارت کے جو جھنڈے ہیں وہ پہلے دنیا میں گاڑ دیے ہیں۔ حضرت اویس سکندری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے وصال کے بعد اگر کسی فرمایا کہ یہ میرا کرتا ہے، اس کو لے لینا اور جا کر میرے اویس کو دینا اور اس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ اب حضرت عمر فاروق تھے، حضرت علی المرتضیٰ، یہ دونوں جو ہے وہ کرتا لے کر حضرت اویس کے پاس گئے اور حضور کا سلام پیش کیا اور حضور کے یہ الفاظ سنائے۔ اب وہ سجدے میں لیٹ گئے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو معاف فرما دے۔ اب جناب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف سے آواز آئی کہ اویس اپنا سر سجدے سے اٹھا لو، میں نے تیری دعا کی برکت سے
حضور کی آدھی امت کو معاف فرما دیا ہے۔ اور آدھی امت جو ہے یہ ایک میرا ولی پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہے اور پیران پیر ہے، وہ پیدا ہوں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعا کریں گے اور ان کی دعا کی برکت سے میں محبوب کی آدھی امت کو معاف فرما دوں گا۔ اب جب حضرت اویس سے کرنی نے یہ سنا تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ شخص کہاں ہے تاکہ میں اس سے ملوں اور اس کی زیارت کروں؟ تو رب العالمین نے فرمایا اویس ابھی تو وہ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اور پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ منبر پر واز فرما رہے تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی نور کی تجلیات کی بارش ہو رہی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ کا پاؤں ہر ولی کے گردن پر ہے، اور جب آپ واز فرماتے تھے تو 313 ولی کرام آپ کے محفل میں تشریف فرما تھے۔ جب حضرت غوث اعظم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا پاؤں ہر ولی کے گردن پر ہے تو 313 ولی جو بیٹھے تھے انہوں نے اپنے سر جھکا لیے اور عرض کرتے ہیں کہ اے پیران پیر غوث اعظم آپ کا سر صرف آپ کا پاؤں صرف ہماری گردن پر ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے سروں پر بھی ہے، ہماری آنکھوں پر بھی ہے۔ اور اس قدر جو اللہ پاک نے آپ کو شان عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ککیس رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حضرت ککیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ ککیس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ ککیس تو وہ ہے جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن میں فخر کروں گا کہ میری امت میں سے یہ ہے، اس کی اتنی شان ہے۔ تو حضرت ککیس رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں واز فرما رہے ہیں اور واز فرماتے ہوئے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت غوث اعظم کا زمانہ طالب علمی ہے، یعنی آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں تو محفل میں آ گئے۔ تو حضرت ککیس نے کہا اس بچے کو اس محفل سے نکال دیا جائے۔ انہوں نے اس محفل سے نکال دیا، غوث پاک پھر گیا، پھر واپس آ گئے، پھر نکال دیا گیا، پھر گیا، پھر واپس آ گئے، پھر نکال دیا گیا، پھر گیا، پھر واپس آ گئے۔ اس وقت حضرت ککیس نے فرمایا کہ اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ تو حضرت غوث اعظم کو جب حضرت ککیس کے پاس لایا گیا تو آپ فرمانے لگے لوگوں یہ جانتے ہیں کہ اس بچے کو میں نے 3 دفعہ بار کیوں بھیجا، یہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ تاکہ تم اس کو پہچان لو کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت ککیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بچہ آنے والے وقت میں غوث اور قطبیت کے عمل پہ کھڑا ہونے والا یہ بچہ ہے۔ اور اس وقت آپ نے فرمایا اس بچے کا جو پاؤں ہے وہ ہر ولی کے گردن پر ہے۔ اور اس وقت جناب علی آپ نے اپنا سر مبارک جو ہے وہ جھکایا اور اپنی داڑھی کو پکڑا۔ تو حضرت ککیس فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر جیلانی ہم بوڑھے ہو چکے ہیں اور تو ابھی جوان ہے اور ہم تو مرنے کے قریب ہیں، ابھی آپ تو جوان ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے۔ کہتے ہیں کہ جب غوث کے اور قطبیت کے مقام پہ فائز ہونا تو بیٹا ہماری سفید داڑھی کا خیال رکھنا، ہماری سفید داڑھی کا خیال رکھنا۔ تو اس قدر جو ہے اولیاء کرام جو ہے آپ سے محبت فرماتے ہیں، یہ مقام، یہ شانیں، یہ عزتیں اللہ نے خود اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کو جو ہے وہ فرمائی ہیں۔ مختصر آخری بات یہ ہے کہ جن کے والدین جتنے پاکیزہ ہونا ان کی اولاد بھی اتنی پاکیزہ ہوتی ہے۔ بعض لوگ بڑے پریشان ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ نافرمان ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے ان کو حلال رزق کھلایا ہوتا تو اولاد کبھی بھی نافرمان جو ہے وہ نہ ہوتی۔